السلام علیکم ویورس۔ آج خطے کے حوالے سے یعنی جنوبی ایشیا اور بلکہ پوری دنیا کی جو سیکیورٹی ہے، سٹیبلٹی ہے اور پیس ہے، اس حوالے سے ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ بھارتی سپریم کورٹ نے مودی حکومت کے 5 اگست 2019 کے ایک غیر قانونی اقدام کو، غیر آئینی اقدام کو جائز قرار دے دیا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے اس بات کو کہ 5 اگست 2019 کو بی جے پی حکومت نے ایک ڈیسیجن لیا تھا اپنے آئین کی شق 370 کے خلاف، اور وہ جو شق 370 ہے اس کے مطابق جو مقبوضہ کشمیر ہے، انڈین ہیلڈ کشمیر جون سا ہے، اس کو انڈیا میں ایک نیم خود مختار حیثیت دی گئی تھی، اور اس کو خصوصی حیثیت دی گئی تھی انٹل کہ اس کا ڈیسیجن نہیں ہو پاتا کشمیریوں کے پولیٹیکل فیوچر کا۔ تو مودی حکومت نے ایک آپ کہہ لیں کہ ڈٹائی کا، جارحیت کا اور منمانی کا ایک رویہ اختیار کرتے ہوئے بائی دا پریزیڈنٹ آف انڈیا یہ ڈیسیجن کیا، یہ فیصلہ دیا کہ یہ شق ختم کر دی جائے۔ اور نہ صرف یہ شق ختم کی گئی بلکہ کشمیر کو، مقبوضہ کشمیر کو ایک طرح سے ہڑپ کرنے کی کوشش کی گئی، انڈیا کا حصہ ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس جسارت کے خلاف دنیا بھر کے کشمیریوں نے، مقبوضہ کشمیر کے باشندوں نے، آزاد کشمیر کے باشندوں نے، پاکستان کے عوام نے اور دنیا کے ہر انصاف پسند شخص نے اور مہذب دنیا نے سخت احتجاج کیا۔ اور اس احتجاج کے سلسلے میں ہی اسی کے ایک کڑی کے طور پر انڈین سپریم کورٹ میں کوئی 20 درخواستیں جمع کرائی گئیں، جن میں یہ پلی لی گئی، جن میں یہ درخواست کی گئی کہ آپ انڈین حکومت کا یہ جو فاشسٹ ڈیسیجن ہے اس کے خلاف ایکٹ کریں، اس کے خلاف حکم جاری کریں۔ ان درخواستوں کے اوپر انڈین سپریم کورٹ نے سماعت کی، اور کچھ 16 دن کی مسلسل سماعت ہوئی اسی سال میں، اگست کے مہینے میں، اور پھر 5 سپٹمبر کو انڈین سپریم کورٹ نے اس کے اوپر جو ڈیسیجن لیا اس کو اس نے محفوظ کر دیا۔ اب بات دون سی وہ یہ تھی کہ انصاف پسند حلقے یہ توقع کر رہے تھے کہ انڈین سپریم کورٹ ان تمام درخواستوں کی روشنی میں، مقبوضہ کشمیر کی جو حیثیت ہے اس کی روشنی میں، اس کے اوپر اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں ان کی بنیاد پر، اور کشمیری عوام کی جو سٹرگل ہے، ان کی جو رائے ہے اور سیاسی آزادی اور خود مختاری کے لیے ان کی جو سوچ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرے گی۔ لیکن کیا ہوا وہی ڈھاک کے 3 پات کہ انڈین سپریم کورٹ بھی انڈین سپریم کورٹ ہی ثابت ہوئی۔ انصاف، عدل اور جسے کہہ لیں کہ انسانیت اور انسانی حقوق اور بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے ایک انتہائی متعصبانہ فیصلہ سامنے آیا انڈین سپریم کورٹ کی طرف سے، کہ انہوں نے یہ بات آج یہ ڈکلیئر کی کہ انڈین گورنمنٹ نے یعنی مودی حکومت نے جو ڈیسیجن لیا مقبوضہ کشمیر کے اوپر وہ درست ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ درست ہے بلکہ انہیں کشمیر کو، مقبوضہ کشمیر کو انڈیا کا اٹوٹ انگ قرار دے دیا، اور یہ کہا کہ 370 جو آرٹیکل نمبر 370 ہے وہ کوئی مستقل حیثیت کا عمل نہیں تھا، ایک وقتی ضرورت تھی۔ آپ اندازہ کیجئے گا اس بات کے کہا کہ قوموں کی جو اپروچ ہے، ایک قوم کی حریت پسندی ہے، وہ ایک ملک کے ساتھ نہیں رہنا چاہ رہی ہے، اور اس کے بارے میں اگر ایک ملک کی حکومت 370 کے نام کے اوپر ایک آرٹیکل دیتی ہے اور اس قوم کو خصوصی حیثیت دیتی ہے، تو سپریم کورٹ یہ کہے، اس ملک کی سپریم کورٹ یہ کہے کہ وہ ایک عارضی اور وقتی بات تھی، تو اس سے بڑی منافقت اور اس سے بڑی دوغلا پنا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے کشمیریوں کے ساتھ یہ ہونے والی جو زیادتی ہے اور ظلم ہے، ناانصافی ہے، اس حوالے سے آج کا دن جون سا ہے وہ ڈارک ڈے، یوم سیاہ ہے۔ لیکن سوال کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ ڈارک ڈے جو ہے، یہ جو یوم سیاہ ہے، اس کا جو دوسرا سٹیک ہولڈر ہے یعنی کشمیر کا جو دوسرا سٹیک ہولڈر ہے یعنی پاکستان، اس کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ ہم نے پچھلے 76 سال میں کشمیر کے لیے کیا کیا ہے؟ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ہم نے اپنی آواز کو کتنا بلند کیا؟ ہم شور تو مچاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اخلاقی طور پر، سفارتی طور پر، سیاسی طور پر ہم کشمیریوں کی حمایت کرتے ہیں، لیکن کیا واقعتاً
ہم نے کشمیریوں کی یا دنیا کے کسی بھی انصاف پسند طبقے کی یا معاشرے کی حمایت کے لیے جو ہمارے پاس طاقت اور قوت ہونی چاہیے وہ ہم نے اس تک پہنچنے کی کوشش کی ہے؟ بدقسمتی ہے کہ ہم ایسی پوزیشن میں ہیں ہمیشہ سے کہ ہماری آواز کو وہ توانائی نہیں مل پاتی جو اسے ملنی چاہیے۔ ہم نے معیشت کے میدان میں بدترین ہماری صورتحال، ہمارا نظام انصاف بدترین صورتحال، ہمارا نظام عدل انتہائی خوفناک صورتحال، ہماری سماجی حیثیت اور زندگی اور اس کے اخلاقیات انتہائی پریشان کن، ہمارے اندر کرپشن، بددیانتی اور اس طرح کی لوٹ مار کی اپروچ انتہائی بھیانک اور ہولناک، اور ہمارے جو اوورآل جو ہمارا جو کریکٹر ہے ہم نے اس کو اس لیول کے اوپر الائن نہیں کیا کہ اس کی بنیاد پر ہم اگر آواز اٹھاتے تو اس آواز کو رد کرنے کے لیے دنیا کی کسی بھی قوم کو سوچنا پڑتا۔ آپ کچھ بھی کہتے رہیں، آپ یو این او میں جا کر شور ڈال لیں، آپ یورپی یونین میں جا کے شور ڈال لیں، آپ ورلڈ بینک کے سامنے رو پیٹ لیں، آپ امریکہ کے ساتھ نیگوشیٹ کر لیں، آپ رشیا کے ساتھ ٹائز لے کر لیں، آپ چائنیز کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیں، آپ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ترکی، ایران، قطر اور آپ کہہ لیں کہ آسٹریلیا، جاپان، دنیا کی تمام قوتوں کے ساتھ کھڑے ہو کر بات کرنے کی کوشش کریں۔ جب تک آپ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے کوئی آپ کی آواز بالکل بھی نہیں سنے گا، اور اگر وہ سنے گا تو اس آواز کو بالکل اہمیت نہیں دے گا جیسے کہ نہیں دی جا رہی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو دسمبر میں ایک مرتبہ پھر ہمیں جھٹکا لگا ہے یہ مقبوضہ کشمیر کے اوپر بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد، وہ ہمیں اپنی بیداری کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اگر اس کے باوجود ہم بیدار نہیں ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بالکل بے حس ہیں، کوئی ہمارے اندر کوئی خو نہیں ہے ذمہ داری کی، یا جسے ہم کہہ سکتے ہیں حریت کی یا حریت فکر کی۔ اور اگر نہیں ہے تو پھر یہ پنگے کیوں ڈال رہے ہیں؟ کیوں کہہ رہے ہیں کہ کشمیر ہمارا ہے؟ پھر چھوڑیں اس چیز کو، خدا کے لیے اپنے اندر ایک بیداری کی لہر پیدا کریں، اپنی آواز میں وہ طاقت پیدا کریں جو طاقت دنیا کو آپ کی طرف متوجہ کر سکے، اور وہ طاقت تب پیدا ہوگی جب آپ اپنے معاملات میں ذمہ دار ہوں گے، آپ اپنی سیاست میں، جمہوریت میں، عدل میں، انصاف میں، آپ اپنے انٹرنل سسٹمز میں آپ زندہ ضمیر ہوں گے۔ بصورت دیگر ساری باتیں اور ساری چیزیں صرف کہانیاں ہوں گی، صرف گفتگو ہوگی، صرف آنا جانا بیٹھنا اور کھانا پینا ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بہت دکھی دل کے ساتھ، ود اے ویری ہیوی ہارٹ، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، پاکستان کے لیے اچھا سوچیں اور پاکستان کے لیے پریکٹیکلی کچھ اچھا موو کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ مجھے عبد المقدم کامران اور ہاشم ظہیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔